السلام علیکم، میں ہوں عارف کاظمی اور آپ دیکھ رہے ہیں سچ ٹیلی ویژن کا ڈیجیٹل پلیٹ فارم۔ مشرقی وسطیٰ کی صورتحال کے حوالے سے ہمارے ان بلاگس میں لمحہ بلمحہ آپ کو اپڈیٹ کرتے رہے ہیں۔ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران جو صورتحال غزہ اور اس کے علاقوں میں ہوتی رہی، اس کے حوالے سے بڑی اہم قسم کے اپڈیٹس ہیں۔ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران اسرائیل کی جانب سے غزہ کے مختلف علاقوں کے اوپر اپنے حملوں کا سلسلہ بہت تیز کر دیا گیا۔ خاص طور پر ایک تو زمینی کارروائی کا آغاز کر دیا گیا ہے، جبکہ فضائی کارروائی پہلے سے ہی جاری ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ جو فورسز وہاں پر اندر موجود ہیں وہ بھی جو فلسطینی شہریوں کے جو انفراسٹرکچر ہے اس کو ڈیمولش کرنے کے ساتھ ساتھ وہاں پر عام شہریوں کا قتل عام کر رہے ہیں۔ ابھی جو گزشتہ 24 گھنٹوں سے اب تک جو کارروائیاں کی گئی ہیں اسرائیل کی جانب سے، اس میں 150 سے زائد جو عام شہری ہیں وہ شہید ہو چکے ہیں، جبکہ المواسی کیمپ کے حوالے سے اطلاعات آ رہی ہیں کہ وہاں پر ایک بڑی کارروائی کے نتیجے میں 20 سے زائد افراد شہید ہو چکے ہیں اور 50 سے زائد زخمی ہیں۔ اس کے علاوہ جو ایک بہت ہی اہم فورس تھی الصلاح الدین بریگیڈ، ان کے ایک سینئر کمانڈر احمد کامل سرحان کو بھی اسرائیل نے شہید کر دیا ہے۔ یہ جو احمد کامل سرحان جو ہے، ان کو اسرائیل کی جو فورسز ہے وہ زندہ اس کو اٹھانا چاہ رہے تھے، اس کو اغوا کرنا چاہتے تھے، لیکن انہوں نے بہادری سے مقابلہ کیا اور اس کو انہوں نے اپنی جان قربان کر دی، لیکن اپنے آپ کو زندہ ان کے حوالے کرنے نہیں دیا، اور یہ بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہے اور آج وہ جام شہادت نوش کر چکے ہیں۔ کافی عرصے سے اسرائیل جو ہے یہ احمد کامل سرحان کے تعاقب میں تھے، لیکن وہ ان کو گرفتار کرنے میں ناکام ہو گئے، لیکن آج ان کی شہادت ہو گئی ہے۔ دوسری طرف گزشتہ جو حملے کیے گئے تھے اسرائیل کی جانب سے، اس میں شہید یحییٰ سنوار کے جو دو بھائی ہیں، محمد سنوار اور ان کے زکریا سنوار، پروفیسر ہیں، ان کے بڑے بھائی تھے، ان کی شہادت اور ان کے دو بھتیجوں کی شہادت کا اسرائیل کی جانب سے دعویٰ کیا گیا تھا۔ محمد سنوار کے حوالے سے کہا گیا تھا کہ وہ اور اس کے 10 کے قریب جو ان کے ساتھی ہیں وہ خان یونس کے علاقے میں ایک ٹنل سے ان کی لاشیں ملی ہے، جبکہ یحییٰ سنوار کے جو بڑے بھائی ہیں ڈاکٹر زکریا سنوار، ان کے حوالے سے اسرائیل نے کہا تھا کہ وہ بھی شہید ہو چکے ہیں ان حملوں میں، لیکن یہ اطلاعات آئی ہیں کہ وہ شدید زخمی ہو گئے تھے، اور ان کو جب ڈاکٹروں نے بھی ان کو شہید ڈکلیئر کر دیا تھا، اس کے بعد ان کو منتقل کر رہے تھے سرد خانے میں، تو ان میں زندگی کی تھوڑی سی رمق دکھائی دی، جس کا اس کو دوبارہ سے ہاسپٹل میں منتقل کر کے ان کا علاج جاری ہے، لہٰذا ابھی وہ زندہ ہیں اور ان کا علاج جاری ہے۔ کافی کرٹیکل کنڈیشن ہے، لیکن ان کے بچنے کی دعائیں کی جا رہی ہیں، امیدیں کی جا رہی ہیں۔ یہ پروفیسر تھے اور غزہ میں پڑھاتے رہے ہیں، یونیورسٹی کے اندر پڑھاتے رہے ہیں، اور وہ بہت ہی اہم قسم کے ایک فگر تھے، خاص طور پر غزہ کے جو عوام کے حوالے سے، لیکن اب اسرائیل نے ان کو بھی شہید کرنے کی کوشش کی ہے۔ ڈاکٹر ان کی جان بچانے کی کوشش کر رہے ہیں، امید ہے ان کی جان بچ جائے گی۔ دوسری طرف جو غزہ کے جو شہری دفاع کے جو ترجمان ہیں محمود بسل، انہوں نے بڑا ایک اہم ترین ایک بیان دیا ہے، بلکہ چونکا دینا ایک والا بیان یہ ہے۔ انہوں نے کہا کہ غزہ کے اندر جو صورتحال ہے وہ بہت ہی تباہ کن ہے اور لوگ بھوک سے مر رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ جو لوگ ہیں وہ زندہ رہنے کے لیے جانوروں کا چارہ کھانے پر مجبور ہیں۔ یہ وہاں پر صورتحال ہو گئی ہے، انتہائی تکلیف دہ صورتحال ہے، باپ اپنے بیٹوں کو کھانا نہیں کھلا سکتا، یہ وہاں کی صورتحال ہے۔ زخمیوں کے علاج کے لیے وہاں پر اب کوئی چیز، کوئی ہاسپٹل، کوئی جگہ باقی نہیں بچی ہے، یہ وہاں کی صورتحال ہے۔ اچھا، دوسری طرف جو فوج ہے اس نے زمینی کارروائی کا آغاز کر دیا ہے، اور یہ جو زمینی کارروائی ہے وہ ہر قسم کے اسلحے سے لیس ہو کر کی جا رہی ہے۔ گزشتہ جو 24 گھنٹوں کے دوران جو کارروائیاں کی گئی، اس میں جو انڈونیشین ہاسپٹل ہے اس کو باقاعدہ بلڈوزروں کے ذریعے تباہ کر دیا گیا ہے۔ یہ ہاسپٹل بڑا ہاسپٹل تھا اور اس کے اوپر پہلے بھی اسرائیل کی جانب سے حملے ہوتے رہے، لیکن اس بار باقاعدہ بلڈوزروں کے ذریعے اس کو بلڈوز کر دیا گیا، اس کو تباہ کر دیا گیا۔ ہاسپٹل کے عملے اور مریضوں سے عوام کا رابطہ، وہاں کا جو شہری دفاع ہے اس کا رابطہ منقطع ہے، تو یہ وہاں پر صورتحال ہے۔ دوسری طرف اسرائیل جو ہے انہوں نے گزشتہ روز بھی کہا تھا کہ وہ جو ہے گزشتہ شام تک جو شہری ہیں وہ وہاں سے نکل جائے اور جو حماس ہے وہ جنگ بندی پر راضی ہو جائے، ورنہ وہ زمینی بڑی کارروائی کریں گے، اس کے بعد جو تباہی پھیلے گی اس کے ذمہ دار وہ نہیں ہے۔ اسرائیل کے جو وزیر آرمی چیف ہے انہوں نے بھی کہا تھا کہ غزہ میں جو زمینی آپریشن ہے وہ 2 اہداف پر مشتمل ہوگا، ایک جو ہے دشمن کی نابودی اور دوسرا دشمن کی جو انفراسٹرکچر ہے اس کی نابودی، یعنی حماس کی نابودی اور حماس کے انفراسٹرکچر کے
نابودی چاہتے ہیں، اس لیے انہوں نے اپنے بڑے پیمانے پر حملوں کا سلسلہ شروع کر دیا ہے، اور اس حملوں کے میں وہ لوگ بلڈوزروں کے ذریعے ان کو ٹنلز ہیں ان کو تباہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، اس کے ساتھ ساتھ وہ جو بارودی سرنگوں کے ذریعے ان ٹنلز کو دریافت کر کے ان کو تباہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، ساتھ ساتھ حماس کا جو تمام انفراسٹرکچر کو تباہ کرنے کے ساتھ ساتھ حماس کو وہاں سے نکال باہر کرنا یا پھر حماس کو تباہ کرنے کی کوشش کی جائے گی، اس پرٹیکولر زمینی آپریشن جو شروع کیا گیا ہے اس میں۔ دوسری طرف قابض جو فورسز ہیں انہوں نے خان یونس کے علاقے کو بھی، علاقے کے تمام جو شہری ہیں ان کو کہا کہ وہ فوری طور پر خان یونس کو خالی کر کے وہاں سے چلے جائے۔ اب آگے آنے والے گھنٹوں کے دوران خان یونس کے اوپر بہت بڑا ایک حملہ ہونے والا ہے اسرائیل کی جانب سے، جس میں وہاں پر شہریوں کی جو املاک ہے ان کو تباہ کر دیا جائے گا، ان کا جو انفراسٹرکچر ہے وہ تباہ کر دیا جائے گا، جو بچے کچھ لوگ ہوں گے ان کو ملیامٹ کر دیا جائے گا، ان کو شہید کر دیا جائے گا۔ جو حماس اور جہاد اسلامی ہے، القدس بریگیڈ ہے، وہ بھی القسام بریگیڈ اسرائیل کے خلاف جوابی کارروائیوں میں مصروف ہیں۔ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران متعدد کارروائیاں القدس بریگیڈ کی جانب سے، القسام بریگیڈ کی جانب سے کی گئی ہیں، جس میں جو اسرائیلی فورسز ہیں ان کو کافی زیادہ نقصانات کا سامنا کرنا پڑا ہے۔ ایک کارروائی کے اندر جو مقبوضہ علاقے ہیں اس کے اوپر 2 راکٹوں سے حملہ کیا گیا ہے، جس کے نتیجے میں وہاں پر بھی کافی جانی نقصانات کا سامنا کرنا پڑا ہے۔ جو ویژولز وہاں سے نظر آئے ہیں اس میں دیکھا جا سکتا ہے کہ جو اسرائیلی شہری ہیں وہ ان راکٹوں کے گرنے کے بعد وہاں سے جو دھواں نکلتا ہوا نظر آ رہا ہے، اور وہ شہری جو ہیں وہ بھاگتے ہوئے اپنے جو انڈر گراؤنڈ جو سیلز ہیں وہاں پر جانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اسی طرح کی ایک بڑی کارروائی یمن کی جانب سے بھی کی گئی ہے اسرائیل کے اوپر، جس میں بن گورین ایئرپورٹ کو نشانہ بنایا گیا ہے ہائپرسونک میزائل فلسطین 2 اور ذوالفقار میزائلوں کے ذریعے۔ یہ ذوالفقار میزائل بیلسٹک میزائل ہے، جبکہ جو فلسطین 2 میزائل ہے یہ ہائپرسونک میزائل سے، جس سے بن گورین ایئرپورٹ کو ایک بار پھر نشانہ بنایا گیا۔ اس کے علاوہ وسطی تل ابیب کے علاقوں میں کئی دھماکوں کی آوازیں سنائی دی گئی ہیں۔ اس سے یہ لگ رہا کہ وسطی جو تل ابیب ہے اس میں بھی کافی امپیکٹس ہوئے ہیں۔ اسرائیل کی جانب سے گو کہ یہ کہا گیا ہے کہ انہوں نے ان میزائلوں کا ہوا میں ہی تباہ کر دیا ہے، لیکن یمن کی جو فورسز ہیں ان کا دعویٰ ہے کہ یہ میزائل جو ہیں وہ اپنے نشانے پر لگے ہیں اور انہوں نے وہاں پر کافی جانی نقصان کیا ہے۔ جنوبی تل ابیب کے شہر یاد یام میں ایک شہری کے زخمی ہونے کا تو اسرائیل نے خود بھی دعویٰ کیا ہے، لیکن مزید جو ہلاکتیں ہیں اس کا اسرائیل دعویٰ کرنے سے قاصر ہے، بلکہ وہاں پر بھی آپ کو پتہ ہے گودی میڈیا ہے تو وہ ان جو وہاں کی جو ہلاکتیں ہیں ان کو سامنے نہیں لاتے۔ بن گورین ایئرپورٹ سمیت جو مقبوضہ فلسطین کے تمام ہوائی اڈے ہیں وہ اس وقت غیر محفوظ ہے۔ جنرل یحییٰ سری نے بھی جتنی بھی ایئر لائنز ہیں دنیا کے جو کہ اسرائیل کے لیے آپریٹ کرتے ہیں، اور ان کو یہ دھمکی دی ہے کہ آپ جو ہے وہ اسرائیل کے کسی بھی ایئرپورٹ کو کے لیے اپنا جو آپریشن ہے وہ آپریٹ کرنے سے باز رہیں۔ اس دوران جو بھی کارروائی ہوگی اس کے دوران جو کوئی نقصان ہوگا تو اس کی ذمہ داری جو ہوگی وہ اسی ایئر لائن کے اوپر ہوگی۔ ہم صبح بھی ماریں گے اور شام میں بھی ماریں گے، اسرائیل کے تمام ایئرپورٹس کو ہم نشانہ بنائیں گے۔ انہوں نے کہا کہ اسرائیل کا جو فضائی جو ہے وہ ہم نے فضائی طور پر اس کا تمام تر جو ہے وہ اس کو بند کیا ہوا ہے، اس کے اوپر پابندی لگائی ہے فضائی آپریشنز کے اوپر۔ جو بھی دنیا کی کوئی بھی ایئر لائن اگر وہاں کے لیے آپریٹ کرنے کی کوشش کرے گی تو اس کو ہونے والے نقصانات کی ذمہ داری اس کی اپنی ہوگی۔ اس سے باہر نکلے تو مارکو روبیو جو کہ امریکہ کی وزیر خارجہ ہیں، انہوں نے ایک اہم بیان دیا۔ انہوں نے کہا کہ آنے والے دنوں میں عنقریب جو ہے وہ آپ غزہ کے حوالے سے بڑی اہم قسم کی خبریں سنیں گے، بڑی خوشخبریاں سنیں گے۔ ابھی فی الحال کچھ رکاوٹیں ہیں، انہوں نے کہا کہ کچھ رکاوٹیں ہیں لیکن آنے والے دنوں میں بڑی اہم قسم کی خوشخبریاں آپ کو ملنے والی ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ محمود عباس نے بھی کہا کہ میں حماس سے کہتا ہوں کہ وہ فوری طور پر غزہ چھوڑ دے، غزہ کی حکومت چھوڑ دے اور حماس سمیت تمام مسلح گروہ جو ہیں وہ ہتھیار ہمارے حوالے کر دیں تاکہ ہم غزہ کے اندر امن لائیں گے۔ لیکن اس تمام عرصے کے اندر ہم نے دیکھا کہ فتح جو اتھارٹی ہے وہ اس کے محمود عباس کے انڈر میں ہے، اور اس نے مسلسل غزہ کے اندر پورے فلسطین کے اندر انریسٹ لے کے آئے ہیں۔ انہوں نے کبھی امن لانے کی کوشش نہیں کی ہے، مخالفین کو ہی نہ صرف انہوں نے ہلاک کیا بلکہ ان کو پکڑ کر اسرائیل کے حوالے بھی کرنے کے حوالے سے محمود عباس کی جو حکومت ہے اس کا بڑا اہم ریکارڈ موجود ہے۔ تو ایسے موقع پر حماس کسی صورت نہیں چاہے گی کہ وہ اپنا
تمام اسلحہ جو ہے لا کر فتح کے حوالے تنظیم کے حوالے کر دے اور یا پھر محمد عباس کی فورسز کے حوالے کر دے۔ ایران اور امریکہ کے درمیان جو مذاکرات ہیں اس کے حوالے سے بھی بڑی اہم قسم کی ڈیولپمنٹس سامنے آئی ہیں، خاص طور پر ایران کے جو حکام ہیں ان کا کہنا ہے کہ آنے والے دنوں میں اس ہفتے کے دوران کسی بھی وقت یہ یورپ میں اس بار یہ مذاکرات ہو سکتے ہیں۔ ویٹکوف نے بھی ایک دھمکی دی ہے ایران کو کہ وہ کسی صورت جو ہے وہ امریکہ جو ہے ایران کو 1% بھی یورینیم افزودہ کرنے کی اجازت نہیں دے گا۔ اس کے ساتھ عراقچی جو کہ ایران کے وزیر خارجہ انہوں نے کہا کہ یورینیم افزودگی جو ہے وہ ہمارا حق ہے اور اس کو ہم جاری رکھیں گے، اس حوالے سے 1 انچ بھی پیچھے ہٹنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ ایران کے صدر مسعود پزشکیان نے بھی کہا ہے کہ ایٹمی توانائی کے حق سے ہرگز دستبردار ایران جو ہے وہ نہیں ہوگا، اور آنے والے دنوں میں اگر مذاکرات ہوں گے تو اس میں ایران کی جو یورینیم انریچمنٹ کی جو فیسلٹی ہے اس کے حوالے سے کوئی بات نہیں ہوگی۔ ہاں، یورینیم انریچمنٹ کو کم کرنے کے حوالے سے جو بھی وعدے ہم نے دنیا کے ساتھ کیے ہیں ان وعدوں کے اوپر ہم عمل کرنے کے لیے تیار ہیں، لیکن یورینیم انریچمنٹ ختم کرنے کے حوالے سے کسی بھی موقف کے اوپر کوئی بات نہیں ہوگی، یہ کلیئر انہوں نے کر دیا ہے۔ بہرحال یہ جو تمام صورتحال اس وقت مشرق وسطیٰ میں پریویل کر رہی ہے، اس کے حوالے سے جو بھی نئی ڈیولپمنٹ سامنے آتی رہے گی انشاءاللہ ہم آپ سے شیئر کرتے رہیں گے۔ یہاں بس اتنا ہی، اللہ حافظ۔